رحمت رسول پاک کی ہر شے پیام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پیام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ اور عظیم مرتبت و ذی وقار کا دامن نصیب ہے، بڑے با اختیار کا دامن، ہمیں حوادث دوراں ستا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن، کیونکہ ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن۔ اور بادہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، بادہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے۔ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، ہاتھوں میں مدار دو جہاں تھام لیا ہے، ہاتھوں میں مدار دو جہاں تھام لیا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی کے ہیں دو جہاں، کہ جو ہماری زندگی ہے اس کے دو جہاں ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے کہ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، ان دونوں جہانوں کے درمیان فاصلہ ہے بس ایک سانس کا، چلتی رہے تو یہ جہاں رک جائے تو وہ جہاں، یہ سانس چلتی رہے تو یہ جہاں رک جائے تو وہ جہاں۔ اور اس زندگی کی مالا میں موتی پرو دو عشق رسول کا، اس زندگی کی مالا میں موتی پرو دو عشق رسول کا، پھر یہ جہاں کی وہ جہاں تمہارے ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں، پھر یہ جہاں کی وہ جہاں تمہارے ساتھ ہوں گے محبوب دو جہاں۔ ہماری زندگی، ہماری جو زندگی ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے بہترین دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں انعام کے طور پہ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو یہ نعمت دی ہے یہ بڑی نعمت ہے، یہ جو ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ہم نے کائنات عالم کو بنایا ہے، دنیا کو وجود بخشا ہے، تو یہ صدقہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم اپنے حبیب، اپنے پیغمبر نبی آخر الزماں کو دنیا میں مبعوث نہ کرتے، دنیا میں نہ بھیجتے، تو میں کائنات عالم کی کوئی چیز ہی نہ بناتا، کوئی چیز نہیں بنتی۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ صدقہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر پوری امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ بد سے بدتر ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ انسان خود ہے۔ کیونکہ اگر آپ بخار کا علاج نہیں کرائیں گے تب بھی آپ مر سکتے ہیں، اگر آپ کے بدن میں کوئی زخم پیدا ہو جائے، اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو وہ ناسور بن جائے گا، اگر آپ مکان کی ریپیئر نہیں کریں گے تو وہ مکان آپ کا ویران ہو جائے گا، ڈھہ جائے گا، گر جائے گا، سمجھیں۔ اگر گھر کے اندر صفائی نہ کریں تو غلاظت اور گندگی کی بدبو سے آپ اس کے گھر کے اندر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب تک تم کو حاکم بنا کے رکھا، جب تک تم کو عزت دے کے رکھی، جب تک تم خود کیا تھے؟ ایمان والے تھے۔ تمہارے دلوں میں جو ایمان اس درجہ تھا کہ کائنات عالم کی بڑی سے بڑی چیز کا اگر لالچ دیا جاتا تھا تو انسان ڈگمگاتا نہیں تھا۔ انسان کا ایمان اللہ کی ذات پہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ اگر کوئی انسان اس کو قتل بھی کر دیتا تھا، مار بھی دیتا تھا، جان بھی چلی جاتی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کا ایمان اتنا مستحکم تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انسان سوچتا تھا کہ میرا گھر بار لٹ جائے، میری زندگی ختم ہو جائے، ہمارا پورا خاندان قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے۔ ہم قرآن کی توہین اور قرآن کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے نہیں دیں گے۔ آج جب تمہارے گھر کے سامنے، تمہارے معاملات کے سامنے جب تمہارے بھائی کی برائی کی جاتی ہے تو ایک مسلمان خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہو تو اس کے ساتھ رہا ہے۔ لیکن ہماری زندگی جب تک کامیاب تھی،
جب تک ہم نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہمارا ایمان ان سے جڑا ہوا تھا، ہمارا ایمان مضبوط تھا، جب تک ہم عزت دار تھے، جب تک ہم تاجور تھے، جب تک ہم تاجدار دنیا تھے، جب تک ہم حکومت کرتے رہے، جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترک کر دیا، نمازوں کی محبت کو ترک کر دیا، قرآن کی عظمت کو ہم بھلا بیٹھے، ہمارے گھر میں ایک طاق کی طرح قرآن ہو گیا، ہمارے گھر میں والدین کی بے حرمتی ہونے لگی، ہمارے گھروں میں ماں باپ کی توہین ہونے لگی، ہم قرابت دار رشتہ دار کو اگنور کرنے لگے، نظر انداز کرنے لگے، مہمان جب ہمارے گھر میں آنے لگا تو ہم منہ بنانے لگے، تو اللہ کی رحمتیں ہم سے رخصت ہو گئیں، اللہ کی رحمتیں ہم سے رخصت ہو گئیں، ہم نے ماں باپ کی نافرمانیاں کی، ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، تب نماز کو ترک کر دیا، ہم نے قرآن کو بھلا دیا، ہم نے اسلام کو بھلا دیا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھلا دیا، ان سے محبت کو بھلا دیا، ان کی محبت کو بھلا دیا۔ نبی پاک دنیا میں جب ولادت ہوئی تو اپنی امت کو یاد کیا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنی امت کو یاد کیا۔ ہم نے اپنے آقا کو کتنا یاد کیا۔ نماز ہو رہی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، ماں باپ کی توہین کی جا رہی ہے، ہم قرابت داروں رشتہ داروں کا ادب احترام بھول گئے، ان سے اخوت اور محبت کا سبق بھلا بیٹھے، ہم ان سے اخوت اور محبت کا سبق بھلا بیٹھے، ہم بھائی بھائی کے دشمن بن گئے، ماں باپ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک سماج، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دشمن بن بیٹھا۔ تو آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج توہین کی جا رہی ہے؟ آج قرآن کی شان میں کیا آج توہین کی جا رہی ہے؟ 14 جب سے قرآن نازل ہوا جب سے اس کی توہین ہو رہی ہے، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب سے اعلان نبوت ہوا، جب سے آقا علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہوئی؟ یا تمام انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں ہوئی؟ توہین ہوتی رہی ہے، توہین ہوتی رہے گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے مذہب اسلام کو داخل کیا ہے، ہم مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ہم قرآن کی عظمت جب ہم اپنے دل میں رکھیں گے، ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم اپنے بچوں کے درمیان قرآن کا سبق سنائیں گے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، نبی کے معجزات کیا ہیں، آقا علیہ السلام کی فرما برداری کیا ہے، تب ہمارے بچے جان جائیں گے کہ مذہب اسلام کیا ہے، نبی کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے، مذہب اسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، قرآن کی حفاظت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی حفاظت فرمائی ہے، ہر رسول کی حفاظت فرمائی ہے، ہر پیغمبر کی حفاظت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دنیا کے کسی دشمن سے مرنے نہیں دیں گے، کسی گھاتک ہتھیار سے، کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی آپ کو شہید نہیں کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے اعلان نبوت تک نہ جانے کتنے بار آپ کے اوپر حملے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب، ہم آپ کو دنیا کے کوئی انسان آپ کو قتل نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی انسان آپ کو شہید نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی حفاظت تمہاری موت خود کرتی ہے، اور جس کی حفاظت موت خود کر لے تو اسے دنیا کا کون انسان مار سکتا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے لیے کچھ بول دیا، اس کے لیے کچھ کہہ دیا، اگر ہم نے اس کی کچھ طرفداری کر دی تو کہیں ہمارا نمبر نہ آ جائے، کہیں ہم اس کے جو ہے اس میں ہم نہ نپ جائیں، ہم نہ چلے جائیں، ہمارا یہ نہ ہو جائے، ہمارا یہ نہ ہو جائے۔ ہم نے سب سے زیادہ ظلم تو اپنی جانوں پہ خود کیا ہے، سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کے دلدل میں، اس کے گٹر میں سب سے زیادہ داخل تو ہم ہوئے ہیں، ہم گرے ہیں خود جا کر کے، ہم کو کسی نے گرایا نہیں ہے، ہم خود قرآن چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، اسلام چھوڑ دیا، علماء کی صحبت چھوڑ دی، اولیاء کی صحبت چھوڑ دی ہے، ہم نے خود جان بوجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کیا ہے۔ ہم نے دنیا سے رغبت اختیار کی ہے، ہم نے دنیا سے محبت اختیار کی ہے، ہم دنیا دار پکے بن گئے ہیں، ہم دنیا کی ساری نعمتیں چاہتے ہیں، لیکن جس نعمت کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت بتائی ہے اس نعمت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ جو اللہ نے سب
سب سے بڑی عزت کا جو سرمایہ ہمیں دیا ہے اس عزت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ جہاں پر عزت کا تاج پہنایا جاتا ہے اس جگہ کو ہم نے چھوڑ کے ہم ذلت اور رسوائی کے جگہ پہ جا کے ہم خود بیٹھ گئے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ عزت ہمیں مل جائے، شہرت ہمیں مل جائے، ترقی ہمیں مل جائے، بلندی ہمیں مل جائے، رفعت ہمیں مل جائے، حکومت ہمیں مل جائے، تو کیا حکومت نماز چھوڑنے سے مل جائے گی؟ قرآن چھوڑنے سے مل جائے گی؟ رسول اللہ کی تعلیمات چھوڑنے سے مل جائے گی؟ ارے دنیا کی تاجداری، دنیا کی کامیابی تو جب ملے گی جب اللہ ہم سے خوش ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہوں گی، اور ہمارے گھر میں دین پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چراغ ہمارے گھروں میں روشن ہوں گے، جب ہماری زندگی کا مقدر بدلے گا، جب ہماری تقدیر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا۔ ایسے تو فیصلے ہمارے شیطان کریں گے، ہماری زندگی کے فیصلے ہمارے شیطان کریں گے، ہماری تقدیر کا فیصلہ شیطان کرے گا، مردود کرے گا، ابلیس کرے گا۔ لیکن جب ہمارے دلوں کے اندر تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور اللہ کا خوف، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہمارے دل میں ہوگی، تو ہماری تقدیر کا فیصلہ رب کائنات فرمائے گا۔ ہمارا رب ہماری تقدیر کے فیصلے کرے گا، ہماری زندگی کے فیصلے رب کائنات، خالق کائنات، مالک لیل و نہار فرمائے گا۔ اور اگر ہم اگر تعلیمات محمد رسول اللہ چھوڑ کر کے دنیا کی زندگی گزاریں گے، دنیا کی الفت اور محبت اپنے دل میں بسا لیں گے، تو دنیا کا مال یہی رکھا رہ جائے گا، ہمارے اوپر موت واقع ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے حکمراں، نہ جانے کتنے بڑے تونگر، سکندر جیسے بادشاہ دنیا کے اندر آئے، جہاں سے سورج نکلتا تھا، جہاں پہ سورج ڈوبتا تھا، اتنی بڑی بڑی اللہ نے حکومتیں ان کو دی ہیں۔ اتنے بڑے مالدار دنیا کے اندر، بڑے بڑے حکمراں دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، تو آج سنہرے حرفوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور صبح قیامت تک ان کا نام دنیا کے اندر روشن رہے گا۔ اور جنہوں نے بندے خدا کے اوپر، خدا کے بندوں کے اوپر ظلم اور تشدد کیا، اور انہوں نے ظالمانہ حکومتیں کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومتوں کو نیست و نابود کر دیا ہے، ان کے حکومتوں کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں، موت تو ایک دن آ کے رہے گی۔ چاہے دنیا کا کوئی انسان ہو، چاہے بڑے سے بڑا حکمراں ہو، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا تاجر ہو، چاہے بڑے سے بڑا تونگر ہو، موت ایک دن آ کے رہے گی، اور مرنا ہمیں بھی ہے۔ گھر سے زیادہ ہمیں قبر کی زندگی زیادہ دنوں تک رہنی ہے۔ موت ہماری ایک دن آ کے رہے گی، اور موت ایک ایسا شکنجہ ہے، موت ایک ایسا ذائقہ ہے، موت ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے، ہر ایک کو اس منظر سے، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ مرنے سے پہلے بہترین انسان یہ ہے کہ جو مرنے کی تیاری کرے، اور وہ انسان کوئی بھی سفر پہ جاتا ہے، کہیں پر بھی اگر وہ جاتا ہے، تو جانے سے پہلے وہ انسان وہاں کی تیاری کر لیتا ہے۔ ہم یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کاش اگر ہمارا موت کا فرشتہ کسی ٹائم بھی آ گیا اور موت ہماری واقع ہو گئی، تو ہم نے مرنے سے پہلے کیا ہم نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے مرنے سے پہلے اپنے باپ کا حق ادا کیا ہے؟ کیا مرنے سے پہلے ہم نے پڑوسی کا حق ادا کیا ہے؟ کیا مرنے سے پہلے ہم نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا ہے؟ بہنوں کا، بھائیوں کا، خاندان والوں کا، قبیلے والوں کا کیا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا، اس کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوگی، تو ہماری گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر جو حقوق العباد میں آتا ہے، جو بندے کے حق کے لیے آتا ہے، جو بندے کے حق کا مطالبہ رب کائنات جب اس درمیان پیش کرے گا، تو تمہارے پاس کیا ہوگا؟ تو ساری نیکیاں ختم ہونے کے بعد بھی تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا سوائے جہنم کے۔ تو ہم اپنی زندگی میں فکر یہ کریں کہ ہم نے دنیا کے تو سارے معاملات اپنے حل کر لیے ہیں، اور حل کرنے میں کوشاں ہیں، رات دن کنٹینیو لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم قبر میں سوالوں کا جواب کیا دیں گے؟ ہماری قبر کیسی بہتر ہوگی؟ ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ تو وہاں پر دو ہی چیزیں کنڈیشن کام آئیں گی۔ اگر تم نے تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل پیرا رہے ہو، تعلیمات محمد رسول اللہ پہ تم نے عمل کیا ہے، قرآن کو تم نے اپنی نگاہوں سے پڑھا ہے، دل اور دماغ کو
کو تم نے حاضر کیا ہے، گناہوں سے اگر تم بچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا۔ اور اگر ہم نے تعلیمات محمد رسول اللہ پہ غور نہ کیا، فکر نہ کی، اور ہم نے اس کے بارے میں سوچ اور فکر نہ کی، تو دنیا بھی ہماری ویران ہوگی اور قبر اور آخرت بھی ہماری ویران ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبیوں کو بھیجا، ایسے ولیوں کو بھیجا، ایسے صحابہ کی مقدس جماعت کے واقعات دنیا والوں کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی بندوں کی مددیں فرمائی ہیں، ایسی ایسی ہیلپ کی ہے کہ آج دنیا کے وہم و گمان سے، اس کی فکر سے، اس کی سوچ سے باہر ہے۔ ایک نمازی کنٹینیو روز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا، روز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا۔ ایک دن اس شیطان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ہم اس نمازی کو مسجد میں جانے سے روک دیں۔ اندھیلا تھا، رات تھی، رات کی تاریکی میں وہ مسجد جا رہا تھا۔ فجر کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے وہ گھر سے چل دیتا۔ جب مسجد میں جانے لگتا تو گھر سے جب نکلتا تو شیطان خود اس کی راستے میں لیٹ جاتا اور وہ شیطان اس نمازی کو گرا دیتا۔ جیسے ہی نمازی چل رہا ہے، شیطان راستے میں لیٹا ہوا گرتا ہے منہ کے بل، تو اس کے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ نمازی گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد دوسرا لباس زیبتن کرتا ہے، پھر مسجد کے لیے جاتا ہے۔ جب مسجد میں کے لیے نکلتا ہے، کچھ اور قدم بڑھتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ شیطان گرا دیتا ہے، سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ نمازی پھر اپنے گھر جلدی سے جاتا ہے، غسل کرتا ہے، دوسرے کپڑے پہنتا ہے، پھر تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف چلنے لگتا ہے۔ تو جب نکلتا ہے گھر سے تو 2 بار گرا چکا تھا، تیسری مرتبہ ابلیس شیطان خود لالٹین لے کر کے اس کے ساتھ آگے آگے چلتا ہے کہ بھائی دیکھ کے چلنا، بتا رہا ہے دیکھ کے چلنا، کہیں گر نہ جانا، مسجد اب قریب آ رہی ہے، اور بہت جلد اس کو مسجد کے دروازے تک لے جاتا ہے اور وہ نمازی مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان ابلیس لالٹین لیے کھڑا رہتا ہے باہر۔ نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب باہر آتا ہے تو کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھے مسجد کے دروازے تک لا کے چھوڑ دیا، آپ خود مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے، آپ نے خود نماز نہیں پڑھی۔ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں، میں لعین ہوں۔ جب پہلی بار تم کو میں نے نماز میں مسجد میں جانے سے پہلے روک دیا، تم کو گرا دیا، تمہارے کپڑے خراب کر دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت اس قدر جوش میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، اور جب تمہارے دوسری بار ہم نے کپڑے خراب کر دیے، تمہیں گرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے پورے خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ اگر تیسری بار ہم نے تم کو گرا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت اتنی جوش میں ہے، اتنی جوش میں ہے، اللہ اتنا آپ سے خوش ہے، اللہ اتنا آپ سے راضی ہے کہ پوری بستی کی مغفرت نہ کر دے، پوری بستی کے گناہوں کو نہ معاف کر دے۔ تو شیطان اپنے فائدے کا سودا سوچتا ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، قرآن نہیں پڑھ رہے ہو، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان کا غلبہ تمہارے اوپر ہے، شیطان تمہارے اوپر حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث پاک ہے، اگر شیطان سے نجات چاہتے ہو، اگر تم تعلیمات مصطفیٰ سے جڑنا چاہتے ہو تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہو گے، شیطان کے مکر و فریب سے دور رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔